جب گھر کا فون بجا تو میں کمپیوٹر پہ تھا. لیزلی نے میرے ایکسل ٹیبل پہ روز بڑھا کے سب کچھ الٹا سیدھا کر دیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ امی ہی ہوں گی. میں موبائل سائلنٹ پہ رکھتا ہوں، پر ان کو معلوم ہے میں گھر پر ہی ہوں. ریموٹ ورکنگ سے میرے ڈاکیومنٹ شیئرڈ ایکسیس ہوتے ہیں، اور اب میرے فارمولاز کام نہیں کر رہے تھے. ہم کام پہ مذاق کرتے ہیں کہ ہمیں لیزلش سیکھنی پڑے گی اس کی دخل اندازی کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے. امی کو انتظار کرنا پڑے گا. مجھے برا لگا. ڈیڈ کو چند مہینے پہلے کووڈ کے ہاتھوں کھونے کے بعد اور چھوٹے بھائی سیف کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہونے کے بعد سے امی پریشان رہتی ہیں. ہماری گلوبل فیملی کا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں کچھ تسلی ملتی تھی. جب ڈیڈ کا فیونرل ہوا تو صرف ہم میں سے 10 لوگ جا سکے تھے. اس وقت بہت سی دعائیں ملی ڈیڈ کے لیے، مگر اب جو میسیجز آ رہے ہیں وہ تو امی کا دکھ بڑھا رہے ہیں. امی کے بھائی ککی ماموں سب سے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے فیک نیوز شیئر کرنی شروع کر دی کووڈ-19 کے بارے میں. یہ سب حکومت دھوکہ دے رہی ہے اور یہ سب 5G سے لنکڈ ہے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 5G کے کھمبے تبھی لگنا شروع ہوئے جب کووڈ شروع ہوا، اور بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز اس کے پیچھے ہیں. اور ٹرمپ نے کونگ فلو انوینٹ کیا اور اسے ووہان بھیجا تاکہ چائنا سپر پاور نہ بن جائے. میں نے انہیں ٹوکا اور انہوں نے ریٹرن ٹو سینڈر لکھ کر ٹرمپ کو پیکج واپس لوٹا دیا. میں نے کبھی ماموں سے اتنی بدتمیزی نہیں کی تھی. امی رو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کیوں نہیں کر دیتی، یا چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، یا گروپ چھوڑ دیں. مگر وہ فیملی گپ شپ اور شامی کباب کی ریسیپیز کو مس آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ماموں نے اس دفعہ حد پار کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ سیف کی پوری ریکوری اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اسے انڈیوس کوما میں ڈال کے اسے کوئی ایکسپیریمنٹل ڈرگز کا ٹیکہ لگا دیا جو کہ غیر محفوظ تھا. انہوں نے امی کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنا فلو جیب نہ لگوائیں کیونکہ ڈاکٹر تمہیں ٹیکہ لگا کر کرونا دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. انہیں گنی پگز چاہیے. ماموں امی سے عمر میں بڑے ہیں، اس لیے امی نے سن لیا. سیف کو پتہ چلا تو اس نے ماموں پہ بہت غصہ کیا، اور اب امی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کے بھائی کی بے عزتی کیوں کی. میں نے انہیں دلائل دینے کی کوشش کی. سیف وینٹیلیٹر پہ گیا اور ریسرچ ہیرو بن کے واپس آیا. آپ یہ کیوں نہیں لکھتی اپنے واٹس ایپ گروپ پر؟ وہ کہنے لگی میرا بیٹا ماؤنٹ سنوڈن کو سر کر لیتا تھا اور اب وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا سانس پھولے بغیر. ڈیڈ کے جانے کے بعد میں نے امی کو کہا کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں ہمارے ببل میں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں ڈیڈ کی یادوں میں گھری رہیں. یہ نہیں کہ ہم ڈیڈ کو بھولنا چاہتے ہیں. امی نے وہیں رہنا پسند کیا. لڑکوں کے اسکول شروع ہوتے ہی ہمارا ببل تو جیسے بسٹ ہو گیا. ہمارے چھوٹے بیٹے زین کی کلاس میں کسی بچے کو سمٹمز ڈیولپ ہو گئے تو پوری کلاس کو چھٹی دے دی گئی کہ گھر جا کے آئسولیٹ کریں. زین اے سمپٹمیٹک تھا الحمدللہ، تو ہم اسے ٹیسٹ نہیں کروا سکے. بیچارہ اپنے کمرے میں بند ہے، ٹیبلٹ پر ہے، اور ہم سب سوشل ڈسٹنس رکھ رہے. امی آنا چاہ رہی تھیں اس کے نخرے اٹھانے کے لیے، لیکن بغیر فلو جیب کے میں رسک نہیں لے سکتا، گارڈن میں بھی نہیں. میری وائف کہتی ہے کہ وہ فل لاک ڈاؤن کو مس کرتی ہے کیونکہ کم از کم سب گھر پہ تھے اور محفوظ تھے. اس شام جب میں نے زین کے کمرے میں جھانکا، وہ فیس ٹائم پر امی کے سامنے رو رہا تھا.
What's the point of school work, Dado, if we can't beat coronavirus? ڈیڈ کو کھونے کا احساس بچوں کو شدت سے محسوس ہوتا ہے، اور اب وہ اپنی پیاری دادو کو بھی نہ مل سکتے ہیں نہ گلے لگا سکتے ہیں۔ پھر میں نے سنا امی ذہن کو وہ کہانی سنا رہی تھی جو ہمیشہ ہمیں سناتی تھی، اونٹ والی۔ میں اس سے پہلے مسجد میں ہمارے انٹرفیتھ گروپ سے ہو کر آیا تھا۔ ہمارے علاقے میں ویکسین کے ٹرائل شروع ہو رہے ہیں اور کئی 100 والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ اب تک جتنے لوگ ملے ہیں وہ 93% انگریز ہیں، اور ہماری کمیونٹیز اس بارے میں قائل نہیں ہوئیں۔ ٹاسک فورس کے لوگوں نے صبر کے ساتھ سب کے سوالوں کے جواب دیے، جیسے کہ یہ ویکسین لائیو نہیں ہے، اور اس میں کوئی اینیمل پروڈکٹس نہیں ہیں، اور یہ حلال ہے، اور اس سے انشورنس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے باوجود کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے ایسی ویکسین بنانے کی جو سب کے لیے کام کرے، پروٹوکالز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ ہم نے سب انفارمیشن سنی، ڈیڈ کو پتا ہوتا کہ کیا مشورہ دینا ہے، مگر اب سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے بچے کو پریشان دیکھ کر میرے لیے بات کلیئر تھی۔ گورنمنٹ کہتی رہتی ہے کہ کیولری آ رہی ہے، لیکن چیزیں تب بدلیں گی جب ہمارے پاس ویکسین ہوگی۔ اس وقت تک ہم اس کرونا یا نیو نارمل کے جھولے پہ جھولتے رہیں گے۔ اگلے دن میں نے امی کو کہا کہ میں والنٹیئر کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا نام نیشنل ویکسین رجسٹری میں لکھوا دیا۔ تم نے اس آدمی کے بارے میں نہیں سنا جس نے ٹرائل کیا تھا اور وہ کافی بیمار ہو گیا تھا؟ میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں امی، لوگوں نے ٹرائلز کیے تاکہ آپ کو فلو جیب سے پروٹیکشن ملے، اور آپ وہ بھی نہیں لگواتی۔ ڈیڈ کو ہم کھو چکے ہیں، میں اب آپ کو نہیں کھونا چاہتا۔ پھر میں نے انہیں وہی بات سنائی جو انہوں نے زین کو سنائی تھی۔ ایک دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے اپنے کسی بیڈوین ساتھی کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ منزل پہ پہنچ کے ان کے ساتھی نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں اور چوری نہیں ہوگا، ان کے ساتھی نے جواب دیا۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ پہلے باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قسمت کے آگے جھک جائیں اور اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ علم ہی مستقبل ہے۔ جب ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگا، میں نے ایک سیلفی لی اور امی نے گروپ پہ پوسٹ کر دی۔ بہت سارے میسیجز آئے ویکسین کے خلاف، اور امی جواب میں انہیں وہی حدیث سناتی رہیں، اپنے اونٹ پہلے باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ چیٹ پہ خاموشی ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ میسیجز کیے پتہ کرنے کہ وہ کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔ ہم یہ دوسری ویو اکٹھے گزار رہے ہیں۔ امی نے فلو جیب لگوا لیا ہے، اور اب ہم پریکاشنز کے ساتھ آپس میں مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کرسمس پر آئیں گی۔ ان کا حلال ٹرکی زبردست ہوتا ہے۔